بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے پیارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم پیدائش زیادہ علماء کا اجماع جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہے بمطابق 1 عام الفیل۔ آپ کے والد محترم کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ بنت وہب ہے۔ آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد صاحب اس دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ ابھی 6 سال کے تھے کہ والدہ حضرت آمنہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اس کے بعد 8 سال تک آپ کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی۔ پھر جب دادا کا انتقال ہو گیا تو پھر آپ کے چچا حضرت عبد المطلب نے جوانی تک آپ کی پرورش کی۔ حضرت ابو طالب کے زیر کفالت رہے۔ جس طرح آپ دنیا میں تشریف لائے تو بہت سے معجزات دنیا کو دکھائے گئے۔ فارس کا آتش کدہ جس میں 1000 سال سے آگ روشن تھی اور فارس اس آگ کی پوجا کرتے تھے وہ اچانک بجھ گئی۔ کیسرا کا محل 2 حصوں میں تبدیل ہو گیا اور 14 گھنگرے ٹوٹ کر زمین پر گر پڑے۔ دریائے ساوا جو صدیوں سے خشک پڑا تھا اس میں پانی جاری ہو گیا اور دریائے سماوا جس میں ہمیشہ سے پانی چل رہا تھا وہ ایک بار خشک ہو گیا۔ جتنے بھی دنیا میں بت کدے تھے وہ منہ کے بل گر پڑے اور جتنے بھی دنیا میں بادشاہوں کے تخت تھے ان کے پائے ٹوٹنے کے بل زمین پر گر گئے۔ جتنے بھی کاہن اور جادوگر تھے ان کا علم جواب دے گیا۔ زبان سے غیب کی خبریں بتانے والے ایک رات کے لیے گونگے ہو گئے تھے۔ خاص طور پر وہ کاہن جن کے ہمزاد آسمان سے خبریں لاتے تھے ان کی اور ان کے ہمزاد کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ مکے کی سرزمین سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس کی روشنی اتنی دور تک تھی کہ مکے کے لوگوں نے مکے میں بیٹھ کر شام کے محلات کا اپنی آنکھوں سے جائزہ لیا اور ساری رات ستارے اس کثرت سے ٹوٹ کر گرے کہ لوگ پریشان ہو گئے۔ ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے آج کی رات کیا واقعہ پیش آیا۔ عمر بن امیہ جو ایک مشہور کاہن تھا اس سے لوگوں نے پوچھا یہ ستارے کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ اس نے کہا وہ مشہور ستارے جن کی مدد سے لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں، گرمی سردی کے حالات پتہ چلتے ہیں، جا کر دیکھو اگر وہ ستارے ٹوٹے تو سمجھ لینا یہ رات اس کائنات کی آخری رات ہے کیونکہ یہ قیامت کی نشانی ہے، اور اگر وہ ستارے اپنی جگہ پر باقی ہیں دوسرے ستارے ٹوٹ رہے ہیں تو سمجھ لینا آج دنیا میں کچھ بہت عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ مشہور ستارے اپنی جگہ پر قائم ہے تو انہیں یقین ہو گیا کہ آج کی رات کوئی نہ کوئی عظیم واقعہ پیش آیا ہے، اور وہ عظیم واقعہ ہمارے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا واقعہ ہے۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ آسمان سے ملائکہ کی ٹولیاں تسبیح کرتی زمین کی جانب آ رہی تھی۔ ان غیر معمولی واقعات کو دیکھ کر جہاں انسان حیران تھے وہاں شیطان بھی پریشان اور حیرت میں مبتلا تھا۔ اپنی حیرت کو دور کرنے کے لیے اس نے اپنے چیلوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ پتہ تو کرواؤ کہ کیا ماجرا ہے۔ شیطان کے چیلوں نے ساری دنیا گھومی اور صبح کے وقت واپس لوٹے اور شیطان کو بتایا کہ کچھ پتہ نہیں لگ سکا۔ اس کے بعد شیطان نے خود نکلنے کا فیصلہ کیا اور سوچا کہ آسمان سے جا کر پتہ کرتا ہوں کیا بات چل رہی ہے۔ اس وقت شیطان کو صرف 4تھے آسمان تک ہی رسائی تھی، لیکن اللہ کی کرنی دیکھیں جب پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہونی تھی تو شیطان کو فرشتوں نے پہلے ہی آسمان پر روک لیا اور آتشی ہتھیاروں سے اسے بھگا دیا۔ اس کے بعد شیطان زمین کی سیر کرنے کے لیے نکلا اور پھر جب حرم کی سرزمین میں داخل ہونے کی کوشش کی تو فرشتوں نے اسے روک لیا۔ اس کے بعد مکے کی پچھلی جانب جبل نور پر پہنچا اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی وہاں اس نے اپنے آپ کو ایک چھوٹی سی چڑیا کے روپ میں تبدیل کیا اور پھر حرم پاک میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور وہاں سے بھگا دیا۔ شیطان نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اے جبرائیل کون سا ایسا واقعہ پیش آیا جو مجھے آسمانوں پر بھی جانے سے روک دیا گیا اور حرم داخلے سے بھی روک دیا گیا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آج انتہائی مقدس رات ہے، آج سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی رات ہے، ان کی ولادت ہونے والی ہے، اس لیے تجھے اس مقام پر جانے سے روک دیا گیا ہے۔ شیطان نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ تو بتا دو میرا اس پیدا ہونے والے بچے پر کوئی بس چلے گا یا نہیں، میں انہیں بہکا سکوں گا یا نہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس نور پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا۔ پھر شیطان نے پوچھا اے جبرائیل کیا ان کا کلمہ پڑھنے والے میرے بہکاوے میں آ جائیں گے کہ نہیں؟
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے شیطان، رسول تو رسول، ان کا کلمہ پڑھنے والے پر بھی تیرا بس نہیں چلے گا جب تک اس کے دل میں اس دنیا کی محبت نہ پیدا ہو جائے۔ جب دنیا کی محبت پیدا ہو گئی تو شیطان اس کو اپنا غلام بنا لے گا۔ اس لیے دنیا کی محبت سے بچیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ جناب آمنہ کہتی ہیں کہ دوران حمل مجھے کبھی کوئی گرانی یا تکلیف محسوس نہیں ہوئی اور نہ کبھی کوئی ایسا احساس ہوا جو بچے کی ولادت کے وقت عام عورتیں بیان کرتی۔ فرماتی ہیں میں اور فاطمہ بنت اسد کمرے میں بیٹھی تھی کہ اچانک کمرے کی روشنی میں اس قدر اضافہ ہوا، ایسا لگا جیسے کمرہ آنکھوں سے پوشیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ جناب فاطمہ یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئیں، اپنی جگہ سے اٹھی اور گھر کے مردوں کو جا کر بتایا تو حضرت ابو طالب کو آواز دی اور جو دیکھا تھا وہ بیان کیا تو حضرت ابو طالب نے کہا فاطمہ گھبراؤ نہیں، یہ سارا منظر اس نور کی وجہ سے ہے جو اس دنیا میں تشریف لانے والا ہے۔ تو حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ ادھر فاطمہ بنت اسد باہر نکلی، ادھر ایک سفید پرندہ نظر آنے لگا۔ عجیب بات یہ کہ مکان کی چھت بھی غائب ہو گئی اور ہر طرف اس قدر نور ہے جس نے میرے ارد گرد کی تمام چیزوں کو پوشیدہ کر دیا۔ اب میں گویا 7ویں آسمان تک کا مشاہدہ کر سکتی تھی۔ جناب آمنہ کہتی ہیں اس وقت ایک سفید پرندہ آیا، اس نے اپنے جسم کو میری پیشانی سے مس کیا۔ جیسے ہی اس نے اپنا جسم میری پیشانی سے مس کیا، میرے گرد جتنا نور تھا وہ سمٹ کر میری پیشانی میں جمع ہو گیا۔ جناب آمنہ نے آسمانوں کا نظارہ کیا، اس کے بعد ان کو اپنا کمرہ دوبارہ نظر آنے لگا۔ جناب فاطمہ بنت اسد بھی دوبارہ تشریف لا چکی تھی۔ جناب آمنہ کہتی ہیں کہ اس وقت 4 عورتیں میرے پاس آئیں جن کے ہاتھ میں شیشے کے گلاس اور سراہیاں تھیں۔ انہوں نے مجھے سلام کیا اور کہا ہم جنت کی حوریں ہیں اور حکم پروردگار سے آپ کے پاس تشریف لائی ہیں، یہ جنت کا شربت ہے، اسے نوش فرما لیں۔ حضرت آمنہ نے وہ شربت پیا تو ایک لمحے کے لیے دنیا سے غافل ہو گئیں۔ یہ وقت آپ کی ولادت کا تھا اور جیسے ہی ہوش میں آتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ ان کا بچہ اس انداز سے سجدے کی حالت میں ہے کہ اس کا بایاں ہاتھ زمین پر ہے اور دایاں ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہے، اس کی پیشانی خانہ خدا کی جانب ہے اور جیسے ہی وہ سجدہ سے اٹھے ان کی پیشانی سے ایسا نور اٹھا کہ میں نے اور میری بہن فاطمہ نے ایک طرف یمن کے سرخ محل دیکھے اور دوسری طرف بصرہ اور شام کے علاقے دیکھے اور تیسری جانب ایران کے محلات ہمارے سامنے آ گئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے بچے کی ولادت ہوئی اور مجھے پتہ بھی نہ چلا یہ بچہ کس وقت دنیا میں ظاہر ہوا۔ اس کے بعد مسلسل میرے کانوں میں لوگوں کے سلام کی آوازیں آنے لگیں، السلام علیکہ یا محمد، السلام علیکہ یا احمد۔ میں نے ان 4 حوروں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جو سلام کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ فرشتوں کی ٹولیاں ہیں جو سلام کر رہی ہیں۔ اس کے بعد ان 4 حوروں نے کہا ہم امانت کو جبرائیل و میکائیل کے سپرد کر کے واپس جا رہی ہیں۔ ان 4 حوروں میں سے ایک نے بچے کو اپنے ہاتھوں میں لیا، پھر آنے والے ایک نوجوان کی گود میں ڈال دیا۔ پھر مجھے بتایا گیا یہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام ہے اور دونوں کے ہاتھوں میں جنت کے پانی کے لوٹے تھے اور بتایا آمنہ اسے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نور و ضیاء میں زیادتی کے لیے ہم غسل دے رہے ہیں۔ جناب آمنہ کہتی ہیں میں نے دیکھا بچہ قدرتی طور پر ختنہ شدہ ہے، ناف کٹی ہوئی ہے، سبحان اللہ، اور پاک و پکیزہ ہے، یعنی ہر طرح کی غلاظت سے پاک آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ میں قربان جاؤں اپنے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام ابھی نہلا کر فارغ ہوئے تھے، اچانک آسمان سے سفید رنگ کا ایک بادل نمودار ہوا اور اس نے اس بچے کو چھپا لیا۔ اس کے بعد میرے کان میں کسی نے کہا اسے لے کر جاؤ اور دنیا کے پہاڑ اور جنگل دکھاؤ اور ہر ایک سے کہو یہ تمہارا آقا و سردار ہے، تمہیں اس کی اطاعت کرنا ہے۔ ایک لمحے کے بعد وہ بادل جس نے بچے کو پوشیدہ کیا ہوا تھا ہٹا اور بچہ سبز رنگ کے ایک گہوارے میں لیٹا ہوا نظر آیا۔ مجھے نہیں پتا، حضرت آمنہ کہتی ہیں مجھے نہیں پتا کہ یہ گہوارہ کہاں سے آیا۔ بچے کے ہاتھ میں 3 چابیاں ہیں اور کسی نے با آواز بلند کہا اس میں سے ایک چابی فتح و نصرت کی ہے، دوسری چابی دنیا کے نفعات کی ہے، جو اس کے ساتھ چلے گا وہ نفع حاصل کرے گا۔ تو پھر ہم کیوں نہیں کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے، اور جو اس سے منہ موڑے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ اور تیسری چابی نبوت کی چابی ہے، بس نبوت کے سلسلے
مسئلے کو اس نے کفل لگا دی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یکایک میں نے دیکھا ایک دوسرا بادل نیچے آیا اور اس نے اس بچے کو پھر پوشیدہ کر دیا۔ کسی نے پھر میرے کان میں کہا، اس کو لے جاؤ اور دنیا میں جتنے چرند پرند درندے اور اولیاء اکرام اور انسانوں کو اس کی پہچان کراؤ، یہ تمہارے آقا و سردار ہیں اور انہیں ان کی پہچان کراؤ، تمہیں ان کی اطاعت کرنی ہے۔ تھوڑی دیر میں پھر وہ بادل بھی ہٹ گیا اور میرا بچہ اسی انداز میں گہوارے میں لیٹا ہوا ہے۔ اب اس کے سرہانے 3 آدمی کھڑے ہیں، ان میں ایک کے ہاتھ میں شیشے کی بنی ہوئی سراہی ہے، دوسرے کے ہاتھ میں موتیوں کا بنا ہوا چکور تشت ہے اور تیسرے کے ہاتھ میں ایک سفید رومال ہے۔ اسی وقت میری نگاہ بچے پر پڑ گئی، میرے بچے کے ہاتھ میں چابیاں اور دوسرے ہاتھ میں سفید رومال ہے اور کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، اب دنیا اس کے قبضے میں ہے، یہ دنیا میں جسے چاہے دنیا سے محروم کرے۔ اور 2 آدمی آگے بڑھے اور موتیوں کا تشت بچے کو پیش کیا، اسے جس حصے کو چاہے پکڑ سکتے ہو۔ بچے نے تشت کے بیچ میں ہاتھ ڈال دیا، جو کہ بچے کی فطرت کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ چاروں طرف سفید موتی لگے ہوئے ہیں اور درمیان والا حصہ خالی ہے۔ پکارنے والے نے پکارا، اس نے دنیا میں خانہ کعبہ کا انتخاب کر لیا ہے۔ پھر بچے کو اسی تشت میں بٹھایا گیا اور ان میں سے ایک آدمی نے بچے کو اسی پانی سے پھر نہلایا جو جبرائیل امین لے کر آئے تھے۔ پھر میں نے دیکھا تیسرے آدمی نے اس سفید رومال کو کھولا، اس میں سے ایک انگوٹھی نکلی، اس انگوٹھی کو بچے کے دونوں شانوں کے درمیان میں رکھ کر دبا دیا گیا اور پھر جب انگوٹھی کو اٹھایا تو مہر نبوت ثبت ہو چکی تھی۔ پکارنے والے نے پکارا، یہ رضوان جنت ہے جو اس وقت رسول کو غسل دینے آیا تھا۔ یکایک میں نے دیکھا کہ تینوں اس مکان سے غائب ہو گئے اور جناب آمنہ کہتی ہیں، اس دوران جب یہ معجزات پیش آ رہے تھے تو مکے کی سرزمین پر بھی واقعات پیش آ رہے تھے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے پیارے نبی کی شان کو، ان کے تقدس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔